بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کی حالاتی زندگی، پہلی قسط۔ پاکستان کے معروف دانشور و محقق، عسکری و سیاسی تجزیہ نگار زید حامد نے اس عزم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے تاکہ نسل نو کو تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار سے متعارف کرایا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ غیر معمولی پر اصرار شخصیت ہے، جن کی ظاہری و باطنی قوتوں نے انسانیت کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ عرب کے نگزاروں سے نکلنے کے بعد مجاہدین اسلام نے 3 سال کے مختصر ترین حصے کے اندر عراق اور شام یعنی فارسی اور رومی سلطنتوں کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے، اور ان میں اہم ترین کردار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ 2 ریاستی حل کے بغیر فلسطین میں امن کا قیام خواب ہی رہے گا۔ امیر قطر، مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کی زخموں کی نشانات نہ ہو۔ انہوں نے 100 سے زائد گمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمسار نہ ہو، آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنے اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شیرزار پر سکون ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف عالم اسلام کی ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلمان
یعنی خالد بن ولید کی کنیت کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہے گے سچ ہی کہے گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرما چکے تھے کہ میں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ سیدنا خالد قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کیمن لگانا، چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام عربی علوم سکھائے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سکھاتا۔ لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے چیخے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ پنا سکا۔ آنے والے صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنے عسکری منصوبہ بندی کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخ کارناموں کے پیچھے سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشروائے تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔